الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج اپنے اطراف ایک سرسری نظر دوڑائیے. آپ کو ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا. کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں تک اسلام کی روشنی نہ پہنچی ہو. اب اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے اٹھنے والی یہ دعوت ساری دنیا کے اندر کیسے پہنچ گئی؟ تو اس کا آسان سا جواب ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن کتابوں میں ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے. اس کا آسان سا جواب کیا ہے کہ موجودہ ساری بہاریں ان قربانیوں کا نتیجہ ہیں جو قربانیاں اس دین کی خاطر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے اٹھائی ہیں کہ اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر صحابہ کرام کو کن کن قربانیوں سے دوچار ہونا پڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، جس کو نہ سنانے کی سکت ہے اور نہ سننے کی سکت ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا. اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا. اور ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچے اور غموں کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے، اس وقت میرے غموں کو اور میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، تمہیں اپنی تکلیفیں آسان لگنے لگیں گی. تو گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی
لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو شہر بھی وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، علاقہ بھی وہی ہے، لیکن مزاج بدل گئے۔ جو لوگ آپ کو صادق کہتے تھے وہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جو آپ کو امین کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، وہ آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کو اپنے پلکوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور اپنی مجلس کی نشستیں آپ کے لیے آپ کے اعزاز و اکرام میں خالی کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، آپ پر کوڑا پھینک رہے ہیں، آپ کا گلا گھونٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ستا رہے ہیں۔ حضرت زینب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ زینب میری سب سے سمجھدار بیٹی تھی جو میرے دین کے لیے ستائی گئی تھی۔ حضرت زینب کا جب انتقال ہوا تھا نا تو ہجرت کر رہی تھی تو کفار نے راستہ روک لیا، سواری سے نیچے گر گئی، امید سے تھی بچہ ضائع ہو گیا، اسی تکلیف میں دنیا سے چل گئی۔ تو جس وقت اللہ کے نبی نے حضرت زینب کو قبر میں اتارا تھا اس وقت آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی میری سب سے سمجھدار بیٹی تھی جو میرے دین کے لیے ستائی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر ایک لامتناہی مصیبتوں کا اور آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام پر تو وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جس کی کچھ جھلکیاں میں نے گزشتہ ہفتے حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے صحابہ کرام کا، السابقون الاولون، جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا، ان پر سب سے زیادہ آزمائشوں کا اور مصیبتوں کا دور آیا۔ چنانچہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون، کہ جن کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے اندر باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ میں باندھا گیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں کی طرف دوڑایا گیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو بیچ سے پھاڑ دیا گیا، اور ابو جہل نے ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا۔ یہ ہے اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار، ان کو کس انداز سے ستایا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ بچ گئے، لیکن ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں اسلام کے لیے شہید ہو گئے۔ 7 صحابہ کرام جنہوں نے اول درجے میں اسلام قبول کیا تھا، ان میں ایک نام آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، جنہوں نے 22 سال غلامی کی زندگی گزاری ہے، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانتے پہچانتے تھے، اللہ کے نبی کے حالات سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اور یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف بدبخت کے غلام تھے، انہی کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ تمہارے غلام بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے اور بت پرستی سے کنارہ کر لیا ہے اور لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے، تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا
کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے، تم نے معبودوں کی پرستش کرنا اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اس کا مطلب کہ تم نے لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا اور تم نے ان کا انکار کر دیا۔ اگر تم لات و عزیٰ کا انکار کرو گے اور تم واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ میں وہ کچھ کروں گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر پھر وہاں سے جو ظلم و ستم کا دور شروع ہوا، ایسا ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ مکہ کے اندر حرہ نام کی جو جگہ ہے، سب سے گرم جگہ ہے، کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ گرمی کے اندر اگر اس کی ریت پر گوشت کی بوٹی ڈال دی جائے تو وہ بھی بھن جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی گرمی میں اس ریت پر لٹایا جاتا اور گھسیٹا جاتا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا جاتا، اور اسی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، اور مطالبہ یہ کیا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرنا چھوڑ دو، لات و عزیٰ کو مانو، ان کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی تھی، اور وہ احد احد کی آواز ہوتی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ اس دور کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جس وقت حضرت عمرو بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس تپتی ہوئی ریت پر کہ جو تانبے کی طرح گرم ہو جایا کرتی تھی، اس ریت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جسم سے کپڑے اتار کر ان کو اس ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور اسی حالت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنائی جاتی تھی، اور اس گرم ریت پر ایک وہ ریت جو تانبے کی طرح تپ جایا کرتی تھی، اور پھر وہ لوہے کی زرہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم پر ہوتی تھی، اور اوپر سے ان کی گردن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی گردن میں پٹا ڈال کر امیہ بن خلف مکے کے بدبخت اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس ریت پر پورے مکے کے اندر گھسیٹا کرتے تھے۔ مطالبہ بس یہی ہوتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو چھوڑ دو، بت پرستی شروع کر دو، لات و عزیٰ کو مانو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا، اور پھر 22 سال کی زندگی غلامی والی گزارنے کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ اس طریقے سے پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر وہ جو مصیبتوں کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا۔ اسی مکے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، مکے کے بڑے تاجر ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑی ان کی عزت ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ انہوں نے بھی لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چٹائی کے اندر لپیٹا جاتا تھا، اور چٹائی کے اندر لپیٹنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دھوئیں کے اندر رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا تھا۔ سوچو کہ آپ کو ایسے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے جہاں پر آکسیجن نہ ہو، جس کمرے کے اندر دھواں ہی دھواں بھرا ہو، آدمی کی زندگی اور آدمی کا سانس لینا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ دور صحابہ کرام پر گزرے ہیں، اور صحابہ کرام نے ان دور کا سامنا کیا ہے، ان کو اس دور سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ کفار حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر زمین پر لٹایا کرتے تھے اور ان کو اسی طریقے سے گھسیٹا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خباب،
اسلام کے شروع دور میں تمہارے اوپر کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، تمہیں کس طریقے سے ستایا گیا، ذرا بیان تو کرو، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، اپنی پیٹھ پہ سے کپڑا ہٹایا، پیٹھ پر گوشت نام کا نام و نشان نہیں ہے، گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہے، چربی کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، یہ ہے میری کمر کہ کفار اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گرم انگاروں پر مجھے لٹا دیا کرتے تھے، اور وہ انگارے میرے خون سے، میری چربی سے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے، اور مجھ سے یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ خباب اسلام کو چھوڑ دو، دین کا دامن جو تم نے پکڑا ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن میری زبان پر یہی ہوتا تھا کہ تمہارا بس میرے جسم پر چل سکتا ہے، میرے دل پر تمہارا بس نہیں چل سکتا، تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو لیکن میرے جسم سے ایمان اور اسلام کو نہیں نکال سکتے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی پیٹھ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ ہم نے کیا اسلام کے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں، ہم نے کیا اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہو، کیا اس کے اوپر یہ تکلیفوں کا سلسلہ ہوتا ہے؟ کیا اس کو ان تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟ کیا سرکار کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ آزمائشیں اس کے اوپر آتی ہیں؟ لیکن صحابہ کرام پر یہ آزمائشیں آئی ہیں۔ صحابہ کرام نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے کوئی بہت بڑا بلنڈر یا بہت بڑا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ کرام سے بس یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اس زمانے کے بتوں سے اپنا منہ موڑ لیا تھا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر رکھ دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو السابقون الاولون کے اندر ہیں، شروع زمانے میں اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مکے کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے بھائی انیس یا انیس کو مکہ بھیجا اور کہا کہ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھائی جو بہت بڑے شاعر بھی تھے اور عربی زبان پر ان کو بڑی مہارت تھی، وہ جب مکہ المکرمہ آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، واپس جا کر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ رپورٹ دی کہ مکے کے اندر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جو کلام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، حالانکہ نہ وہ کسی جادوگر کا کلام ہے نہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور میں کلاموں کی پرکھ مجھے اچھے سے آتی ہے، میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ وہ شاعر ہے اور نہ وہ جادوگر ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا، خود مکہ المکرمہ آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، اور پہلی ہی ملاقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دل دے بیٹھے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جب مسلمان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے اسلام کا لوگوں میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حالانکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ اظہار کرنے کی اجازت نہیں تھی، بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مسلمان جو بھی عبادتیں کرتے تھے دار ارقم کے اندر چھپ کر کرتے تھے، جو بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہوتا تھا دار ارقم کے اندر ہوتا تھا، کھلم کھلا اپنے اسلام کا اظہار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میں اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ صحن کعبہ کے اندر جہاں پر سارے فرعون بیٹھے ہوئے تھے، سارے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں ابو ذر غفاری، غفار قبیلے کا رہنے والا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا۔
یہ زبان سے نکلنا تھا، سارے کے سارے فرعون، سارے کے سارے مشرکین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بچانے کے لیے آئے اور لوگوں سے خطاب کر کے یہ کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا ابو ذر ہے، اس کا قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، اگر ابو ذر کو کچھ ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، اس کے قبیلے کے لوگ تمہیں ملک شام جانے نہیں دیں گے، تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ تب جا کر لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرا دن آیا، وہ جو ایمان کی چنگاری دل کے اندر لگی ہوئی تھی، وہ چین سے بیٹھنے کہاں دے رہی تھی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دوسرے دن پھر شہر کعبہ کے اندر آئے، جہاں پر سارے مکہ کے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، پھر اپنے اسلام کا اظہار کیا، میں ابو ذر غفاری، غفار قبیلے کا رہنے والا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، میں نے لات و عزا کو ٹھکرا دیا ہے، میں نے دنیا کے تمام بتوں پر لاتیں مار دی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں۔ یہ ان کی زبان سے نکلا، سارے کے سارے مشرکین، سارے کے سارے چودھری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بچایا اور وہی کہا کہ یہ غفار قبیلے کا رہنے والا ہے، اس کا قبیلہ تمہارے راستے میں پڑتا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے قبیلے والوں نے تمہارا راستہ بند کر دیا، تو تجارت کے لیے ملک شام کیسے جاؤ گے اور تجارت کیسے کرو گے؟ تب جا کر مکے کے چودھریوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، لیکن اتنا مارا کہ مارتے مارتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کر دیا۔ یہ کس وجہ سے مارا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام نے اللہ کو ایک مان لیا تھا، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اس کو رسول مان لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو مکے میں بڑی پہنچ تھی، مکے میں بڑی پکڑ تھی، مجال تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی انگلی اٹھا دے، کوئی ان کی طرف آنکھ سے اشارہ کر دے، لیکن یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جن کی اسلام سے پہلے یہ عزت ہے، اسلام سے پہلے ان کی یہ تکریم ہے، اور یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو مکے کے مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں چھوڑا، اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر پر تشریف لے کر آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلا سوال یہ کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود ہیں؟ والدہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی کہنے لگی کہ مارتے تمہاری یہ حالت کر دی ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے اور تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے، اب بھی انہی کو پوچھ رہے ہو، اب بھی انہی کے بارے میں پتہ کر رہے ہو۔ والدہ نے کہا کہ کچھ کھا لو، تم بھوکے ہو، تمہارے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ چنانچہ اپنی والدہ سے کہا کہ میرے لیے ایک لقمے کا کھانا بھی حرام ہے جب تک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ ایک اور عورت وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دار ارقم کے اندر موجود ہیں اور صحیح حالت میں ہے، کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے کر چلو۔ اپنی والدہ اور جو گھر کی ایک دوسری خاتون تھی ان کے کاندھوں پر سہارا دے کر گھسٹتے دار ارقم پہنچے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ محبوب کائنات بالکل صحیح حالت میں ہے، امام الانبیاء بالکل ٹھیک ہیں، اپنا سر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف رکھ دیا اور فرمایا کہ آپ جب بالکل ٹھیک ہیں،
آپ کے رہتے ہوئے ہر مشکل کو برداشت کرنا آسان ہے، آپ کے رہتے ہوئے ہر مشکل کو برداشت کرنا سہل ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ستایا گیا، اتنے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کس وجہ سے؟ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوہ احد کو تشریف لے جا رہے، ایک گھر کے اندر سے مکالمے کی آواز آ رہی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان میں مکالمہ چل رہا ہے۔ مکالمہ کیا چل رہا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ میں جنگ کے اندر جاؤں گا، اور بیٹا کہتا ہے میں جنگ کے اندر جاؤں گا۔ نہ باپ رکنے کے لیے تیار، نہ بیٹا رکنے کے لیے تیار۔ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ تم نوجوان ہو، طاقتور ہو، گھر کے اندر مستورات ہیں، تمہیں گھر میں رکنا چاہیے، تمہیں مستورات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان، معاملہ جنت کا ہے، اگر جنت کا نہ ہوتا تو سودا منظور کر لیتا، لیکن چونکہ معاملہ جنت کا ہے اس لیے میں کوئی سودا منظور نہیں کروں گا۔ تو باپ نے کہا کہ اچھا چلو قرعہ ڈال لیتے ہیں، قرعہ میں جس کا نام آئے گا وہ چلا جائے گا۔ بیٹا تیار ہو گیا، قرعہ ڈالا گیا تو قرعے کے اندر بیٹے کا نام نکل آیا، حضرت سعد بن خثیمہ۔ یہ تھے، بیٹے کا نام سعد، والد کا نام خثیمہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا، کہنے لگے کہ ابا جان میں اب جنگ کے اندر جاؤں گا چونکہ قرعہ میں میرا نام آ گیا ہے۔ قرعہ نکلنے کے بعد بھی، بیٹے کا نام نکلنے کے بعد بھی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا تم گھر پر رکو، میں جاتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ بیٹا کیا کہتا ہے کہ نہیں میں نوجوان ہوں، مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، میرے اندر ہمت بھی ہے، میرے اندر طاقت بھی ہے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ باپ کو گھر رکنا پڑا، بیٹا جنگ کے اندر گیا، اور جنگ کے اندر لڑتے لڑتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کر لیا۔ کہا تھا نا معاملہ جنت کا ہے، اگر جنت کا نہیں ہوتا تو معاملہ چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ معاملہ جنت کا ہے اس لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس خیمے میں تشریف لائے، اور اس دیہاتی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اگر میں اس وقت اس لڑائی کے اندر شریک ہوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے جنت کے اندر جاؤ گے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوروں کو پھینکا، میدان کے اندر کود گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ یہ قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں۔ کس لیے دی ہیں؟ تاکہ دین اسلام اس دنیا کے اندر پھل پھول جائے۔ اگر صحابہ کرام یہ قربانیاں نہ دیتے تو دین اسلام ہمارے پاس اس شکل میں موجود نہ ہوتا جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی صوبہ اور کوئی قصبہ، کوئی شہر اور کوئی دیہات ایسا بچا ہوا نہیں ہے جہاں پر دین اسلام کی روشنی نہ پھیلی ہو۔ اس روشنی کے پھیلنے کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ ہم ان قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ السابقون الاولون کے اندر ہے، شروع زمانے میں مسلمان ہونے والے ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ والدہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، ورنہ میں اسی طریقے سے بھوکی اور پیاس کی حالت میں اپنی جان کو ختم کر لوں گی اور مر جاؤں گی، اور ساری دنیا تمہیں تانا دے گی اور تم اس تانے کو برداشت کرو گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک وقت کو برداشت کیا، اپنی والدہ کو مناتے رہے، سمجھاتے رہے، پیار محبت سے ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن والدہ نے کہا کہ پیٹ میں کھانے کا لقمہ تب ہی جائے گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو گے۔ ایک وقت ہو گیا، 2 وقت ہو گئے، 3 وقت ہو گئے، لیکن والدہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی ایمانی غیرت کے ساتھ یہ جملہ بولا کہ والدہ تمہیں اگر جان دینی ہے تو جان دے دو،
تمہارے جسم کے اندر اگر 100 جان بھی ہوں گی اور تم وہ 100 جانیں قربان کر دو، ختم کر دو، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہیں اپنی جان دینی ہو دے دو، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ والدہ نے جب بیٹے کی یہ حالت دیکھی اور بیٹا کا اس طریقے سے جماع اور استقامت دیکھی تو والدہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جسمانی اور جانی اذیتوں سے صحابہ کرام کو دوچار ہونا پڑا ہے، تب جا کر اسلام کا جو درخت ہے وہ اس انداز سے پھلا پھولا ہے۔ یمن کے رہنے والے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ، سنایا تھا نا واقعہ ایک مرتبہ۔ اسود عنسی نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نبوت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نبی منوانے کے لیے اسود عنسی نے یمن کے رہنے والے حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے پاس بلایا، اور پاس بلانے کے بعد کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا کہ جی مانتا ہوں۔ کہا کہ مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ 3 مرتبہ کہا، تینوں مرتبہ حضرت ابو مسلم خولانی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا، اور اسود عنسی کذاب کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے جب انکار کیا، اسود عنسی نے ایک بڑے علاقے کے اندر آگ کو جلایا، جس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ آگ اس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس آگ کے اندر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو اسود عنسی کذاب نے اس کے اندر ڈال دیا۔ لیکن چونکہ آگ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پانی بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار کر سکتا ہے، کیا حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے نہیں کر سکتا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی والی بن جا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ اسی آگ میں ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو ڈالا گیا، اور آگ نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے ایک بال کو بھی نہیں چھوا، آگ سے ایسے ہی واپس زندہ نکل آئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اسود عنسی کے ماننے والوں نے کہا بہتری اسی میں ہے کہ ان کو ملک سے بدر کر دو، اس لیے کہ اگر یہ یہاں پر رہیں گے تو ان کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ تمہاری نبوت کو جھٹلائیں گے۔ واللہ کے نبی نے کہا تھا ایک حدیث کے اندر سیکون بعدی 30 کذابون، کہ عن قریب میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ اسود عنسی انہی کذابوں میں سے کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود عنسی نے یمن سے باہر نکال دیا۔ اب ان کی منزل کون سی تھی؟ مدینہ المنورہ۔ یمن سے رخت سفر باندھا، سفر کا سلسلہ شروع کیا اور مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی کے باہر اپنی سواری کو باندھا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے جو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، انتظار میں کھڑے ہو۔ ابو مسلم خولانی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ جی یمن سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یمن کے اندر اسود عنسی نے ایک عبداللہ نام کے تھے، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا، تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی کا جو نام تھا اصل عبداللہ تھا، کہ یمن کے اندر اسود عنسی کذاب نے ہمارے مسلمان بھائی کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا، تم اس کو جانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے کہا
ہاں ہاں میں اس کو جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، کہا کہ ہاں ہاں اس کو میں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہین و فطین بنایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک عجیب فراست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے، عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کی مرضی کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 17 آیات نازل فرمائی ہے، چاہے پردے کی آیت ہو یا کوئی اور آیت ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مرضی کے مطابق، کہ جو زمین پر عمر فاروق کی رائے تھی وہی آسمان پر اللہ رب العزت کی بھی رائے تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فراست کام کر گئی، کہا کہ تم ہی تو وہ نہیں ہو عبداللہ، کہا کہ جی میں ہی عبداللہ ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے سے لگا دیا، چمٹ کر رونے لگے اور پوچھا کہ مدینۃ المنورہ آنے کا کیسے ارادہ بنا؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو رونے لگے، کہا کہ جس آفتاب کی زیارت کرنے کے لیے تم آئے ہو چند مہینے پہلے وہ آفتاب تو غروب ہو چکا ہے، وہ آفتاب تو چھپ گیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب یہ آج کل کا سلسلہ تو تھا نہیں کہ 1 گھنٹے میں خبر ادھر سے ادھر ہو جائے۔ حضرت ابو مسلم خولانی تو یمن سے یوں ہی چلے تھے نا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے مجھے آگ کے اندر ڈالا گیا اور مجھے شہر بدر کیا گیا، چلو اسی نبی کے دامن میں چلتے ہیں، انہی کے سامنے روئیں گے، انہی کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے اور انہی کی کیا ہے صحبت میں رہ کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور جب مدینہ آئے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس آفتاب کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے وہ آفتاب تو غروب ہو چکا ہے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ان کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، چلو میں تمہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب عمر ہیں، بیچ میں ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے روتے روتے یہ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اس شخص کی زیارت کا شرف بخشا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو معاملہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، کہ ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی، ابو مسلم خولانی کے لیے بھی آگ گل و گلزار بن گئی۔ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ صحابہ کرام کو جو آگ میں ڈالا گیا اور صحابہ کرام کو بیچ میں سے چیر دیا گیا، یہ صحابہ کرام نے تکلیفیں کس لیے اٹھائی ہیں؟ اسی دین اسلام کی خاطر اٹھائی ہیں، اسی دین اسلام کے پودے کو سرسبز کرنے کے لیے اٹھائی ہیں۔ ہم کیا تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں؟ نرم نرم بستروں میں سونے والے، اچھے کمروں میں رہنے والے، پکے مکانوں میں زندگی گزارنے والے، عیش و آرام کی ہر چیز سے سہولت سے فائدہ اٹھانے والے، ہم کہاں ان مصیبتوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں ان تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں جن تکلیفوں سے اور جن مصیبتوں سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا ہے؟ صحابہ کرام نے تو ان مصیبتوں کی حالت میں بھی دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا۔ صحابہ کرام نے سب کچھ برداشت کیا لیکن دین اسلام کا سودا نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے ہر مشقت کو برداشت کیا لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اور ہم سے نماز بھی باقی نہ رکھی گئی۔ ہم اپنے نرم نرم بستروں میں، نرم نرم گدوں پر لیٹ کر نمازوں کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک ہفتے میں مسجدوں میں اپنی شکل دکھاتے ہیں،
ایک ایک ہفتے بعد مسجدوں میں لوٹ کر آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بھی تو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے اس دین کے لیے قربانیاں اٹھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس دین کے لیے اور اللہ کے اس کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے کیسے پہاڑ توڑے گئے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد رکھیں، سنا کریں، اپنے بچوں کو سنایا کریں تاکہ ان کے ایمان مضبوط ہو۔ دیکھ لیں غزہ کے اندر لاکھوں جانیں چلی گئی، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، پورا غزہ اجڑ گیا، لیکن وہ لوگ اپنے مشن سے ٹس سے مس نہیں۔ ہم جیسے اگر ہوتے تو سودا کر لیتے، ہم جیسے اگر ہوتے تو دین اسلام کو شاید چھوڑ دیتے، لیکن ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا۔ صحابہ کی بستیوں کے رہنے والے ہیں، انبیاء کی سرزمین ہے، ایمان پر ان لوگوں نے ایسی محنت کی ہے، اپنے ایمان کو انہوں نے ایسا مضبوط بنایا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کے سامنے بھی انہوں نے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا، بھلا سے ان کے یہاں سے ان کے لاکھوں اور ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے اور پوری کی پوری غزہ پٹی کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا۔ تو صحابہ کرام کی قربانیاں خود بھی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو سنایا کریں تاکہ آپ کے بچوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو اور ان کے اندر بھی ایمان کو وہی تقویت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔